نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص۔ بات چل رہی تھی نظم و نسق اور ترتیب، ڈسپلن کے متعلق کہ ہماری زندگی کے اندر نظم و نسق ہو، مرتب زندگی ہو، ڈسپلن ہو۔ شریعت نے ہمیں سکھایا ہے۔ آپ علیہ السلام کی پوری زندگی کو ہم دیکھیں اور آپ کی زندگی پر نظر کریں تو یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ آپ کے اندر کتنا نظم و نسق تھا۔ غزوہ بدر کے موقع پر دیکھیں فرشتوں کے ذریعے سے مدد ہوئی تھی، 3000 فرشتے آئے تھے، پھر 5000 فرشتے آئے تھے، مگر اس میں جو ظاہری اسباب تھے نجات کے اور کامیابی کے، تو وہ ظاہری اسباب میں یہ بات تھی کہ آپ علیہ السلام نے ایک منظم اور مرتب انداز کے اندر جنگ لڑی تھی، سب بندی کروائی تھی۔ اس سے پہلے کبھی بھی عرب کی تاریخ میں اس طرح سے مرتب جنگ نہیں لڑی گئی تھی۔ یہ پہلی جنگ تھی کہ اس ترتیب کے ساتھ باقاعدہ سب پہلے جنگیں ہوتی تھی وہ ہجومی شکل میں ہوتی تھی، ایک ہجوم آیا دوسرے پر حملہ کر دیا، یہ اس طرح سے ہوتے۔ باقاعدہ ترتیب کے ساتھ جنگ سب سے پہلی جو ہوئی ہے غزوہ بدر ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو صف کے اندر بالکل ترتیب کے ساتھ کھڑا کیا، اور کھڑا کرنے کا انداز بھی عجیب تھا۔ پہلے نچلے صف، پھر اس سے اوپر تھوڑی اوپر اٹھی ہوئی، پھر اس سے اوپر، اس طرح سے اوپر زمین بھی ایسے تھی، اور لوگوں کے جو ہے قد وغیرہ کے حساب سے بھی آپ نے اس طرح سے ترتیب رکھی تھی، اور صف اتنی درست تھا۔ قرآن نے کہا کأنہم بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار، مضبوط، اور بالکل بیچ میں جگہ بہت زیادہ نہیں، ترتیب کے ساتھ میں آپ نے باقاعدہ صفوں کو درست کیا۔ اگر کوئی آگے بڑھا ہوا ہے فوراً چھڑی ہاتھ میں تھی، پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو۔ کسی کا پیٹ بھی آگے بڑھا ہوا ہے، حالانکہ پیٹ تو غیر اختیاری طور پر ہے، اس پر بھی آپ نے چھڑی رکھی تھی کہ ذرا سنبھل گئے۔ ترتیب بالکل سیدھی صف ہونی چاہیے، پھر نچلی صف، پھر اس کے بعد والی، اس سے اوپر، اس کے بعد والی، تاکہ دیکھے زیادہ تعداد میں۔ اور پھر آپ نے سمجھایا دیکھو تیر کو چلانا نہیں جلدی سے، وہ جب تمہارے تیر کے زد میں آ جائے اس کے بعد تیر چلانا، نیزے کب چلانا ہے، تلواریں کب ویسے ہی تلواریں گھما گھما کر کے اپنی طاقت کو ضائع مت کرنا، قوت عمل جو ہے وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، تمہارے پاس آ جاوے اس کے بعد تلواروں کو چل۔ ایک پورے ایک نظام کے ساتھ میں آپ نے ان کو صحابہ کو سمجھایا تھا۔ یہ کیا تھا؟ نظم و نسق تھا۔ اور ادھر کفار مکہ میں کوئی نظم و نسق نہیں، ایک ہجوم ہے قبائل کی شکل میں، اس کا قبیلہ الگ ہے، اس کا کمانڈر الگ ہے، دوسرے قبیلے کا کمانڈر الگ ہے، اس کا الگ ہے۔ ایک عام قائد تھا لیکن سب اب جو ہے قبائل میں بٹے ہوئے تھے۔ ادھر مسلمانوں میں سب آپ علیہ السلام کے حکم کے ماتحت، سب آپ کے اشارے کے منتظر، اور آپ جو اس طرح سے پیچھے درمیان میں تھے کہ سب تک آواز پہنچے اور سب آپ کے اشاروں پر کام کرنا شروع کر دیں۔ یہ ایک منظم انداز تھا۔ صرف غزوہ بدر نہیں، اس کے بعد آپ غزوہ احد لے لو۔ غزوہ احد کے اندر کیسے ترتیب دی تھی؟ آپ نے کہا تھا کہ پہاڑ سے لگ جاؤ، پہاڑ کے پیچھے سے خطرہ تھا تو وہاں فوراً آپ نے بھاپ لیا تھا کہ وہاں پر پہاڑ پر، احد پہاڑ پر 70 صحابہ کو وہاں کھڑا کر دیا تھا۔ وہ تو بعد میں ان کی اجتہادی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا، ورنہ آپ کے اندر ترتیب اور نظم کتنا تھا یہ دیکھیں۔ غزوہ خندق میں کیا تھا؟ غزوہ خندق کے اندر آپ نے باقاعدہ صحابہ سے مشورہ کیا۔ دیکھو انتظامی امور کے اندر مشورے بھی لیے جاتے ہیں، جو ماہرین ہوتے ہیں نا ان سے مشورے لو، کسی کی بات اگر جو ہے اچھی ہو تو اس کی بات قبول کرو۔ تو حضرت سلمان فارسی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ خندق کھودی جائے، کیونکہ وہاں سے 10-12 ہزار کا پورا لشکر مکہ سے، قبائل بھی اطراف سے آ کر کے پورا ایک جھنڈ مدینہ پر حملہ کرے تو مدینہ کے اندر اتنی دفاعی پوزیشن نہیں تھی، مسلمان بہت کم تعداد میں تھے، تو ان کی رائے کو قبول کیا گیا اور خندق چند دنوں کے اندر ایک باقاعدہ منظم انداز کے اندر پوری خندق کھود لی گئی۔ سب اس کے اندر حصے دار تھے۔ آپ علیہ السلام بنفس نفس خندق کھودتے تھے اور صحابہ کے حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ ایک باقاعدہ ترتیب ہوئی، اس ترتیب کے تحت جنگ لڑی گئی، اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی۔ دوسری جنگوں کو بھی دیکھو،
آپ فتح مکہ کو دیکھ لو. میں تو فتح مکہ کا جب غور کرتا ہوں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صلاحیت ہے، قائدانہ صلاحیت، اور آپ کی نظم و ترتیب، حیرت ہوتی ہے. دشمن بھی اس کو مان گئے تھے. فتح مکہ کے موقع پر کیا ہوا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کو چھپایا تھا. انہوں نے صلح توڑی تھی. اس صلح کے بعد میں آپ کا ایکشن کیا ہوگا، اس کا رد عمل کیا ہوگا، آپ نے بتایا نہیں تھا. ابو سفیان نے آ کر بہت کوشش کی کہ پھر دوبارہ مصالحت ہو جائے، کوئی جواب ہی نہیں ملا. صحابہ کو کہا بھی نہیں کہ ہمیں حملہ کرنے کے لیے جانا ہے اور کب جانا اور کون سے راستے سے. یہ سب رازداری کی باتیں ہوتی. جب آپ بالکل صحابہ کو لے کر کے تقریباً 10,000 کا لشکر تھا اس وقت، کیا نظام کے ساتھ میں چلے تھے. جس وقت مدینہ ہجرت کی تھی نا، اس وقت مسلمانوں کی تعداد 500-600 تھی، اور اب جو ہے وہ جو ہے فتح مکہ سن ہجری 8 کے اندر 8 سال کے اندر 10,000 کے قریب ہو گئے. مکہ سے باہر جب لشکر آیا قریب میں، مکہ سے قریب میں، تب مشرکین کو پتہ چلا، ان کی انٹیلیجنس بھی فیل ہو گئی تھی. آپ اس ترتیب کے ساتھ اور نظام کے ساتھ میں چلتے تھے. ایک جگہ مکہ سے باہر پڑاؤ ڈالا اور جان کر کے وہاں پر پڑاؤ ڈالا تھا. دیکھو پورا نظم کیسا ہوتا ہے. جان کر کے اس طرح سے پڑاؤ ڈالا تھا کہ یہ لوگ مکہ کی اونچی پہاڑیوں پر سے دیکھیں گے تو یہ ہماری تعداد کا اندازہ کریں اور ان پر ایک رعب پڑے. وہاں پر جان کے پڑاؤ ڈالو. اور جو ہی ویسے تو ان کو اندازہ نہیں ہوا تھا. آپ نے آ کر کے وہ جو لشکر تھا رات سے قریب، صبح کے وقت میں بھی نہیں، رات سے قریب وہاں لا کر کے ٹھہرایا تھا. صبح کی روشنی کے اندر تو ان کو تعداد کا اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن رات سے قریب جو ہی رات ہوئی تو وہ اندازہ لگاتے کہ اس سے آگ سے، جو چولہے جلتے ہیں نا، جو چولہے سے اندازہ لگاتے ہیں آگ سے. اس دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کروایا کہ لشکر کے اندر ہر شخص اپنا چولہا الگ جلاوے. حالانکہ اس سے پہلے آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ حکم کرتے تھے کہ 10 کے درمیان میں ایک چولہا جلے گا، 10 آدمیوں کے درمیان ایک چولہا جلے گا. اب یہاں آپ نے حکم کیا دیا کہ ہر شخص اپنا چولہا الگ جلاوے. مکہ کے کمانڈر تھے ابو سفیان، مشرکین مکہ کی طرف سے. وہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے. وہ بلند پہاڑی پر چڑھے اپنے ساتھیوں کو لے کر کے. وہ جائزہ لیتے ہیں نا، سب قیافہ شناس تھے ان کے ساتھ. ماہرین قیافہ شناس ہوتے تھے اس زمانے میں، یعنی پوشیدہ اور چھپے ہوئے اسباب کے ذریعے سے، جو عام نظروں سے پوشیدہ اسباب ہوتے ہیں، ان اسباب کے ذریعے سے جو ہے بات کی تہ تک پہنچنے والے اتنے ماہرین ہوتے تھے. ہجرت کے موقع پر جس قیافہ شناس کو لے کر کے مشرکین مکہ جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیچھا گیا تھا، وہ اتنا ماہر تھا کہ وہ آپ کی، حالانکہ نشانات قدم اتنے واضح نہیں تھے، ان کی مینگنیوں وغیرہ کو دیکھ کر کے اور اپنے ایک اندازے سے اور بصیرت کے پیش نظر ان مشرکین مکہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس غار میں تھے اس غار کے دہانے پر لا کر کے چھوڑ دیا تھا. کہا جن کو تم طلب کرتے ہو، تلاش کرتے ہو، وہ یہی پر ہے. لیکن یہ تو خدائی ایک نظام چلا تھا کہ وہاں مکڑی نے جالا تن دیا، کبوتری نے جو ہے انڈا رکھ دیا، تو اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہاں تو ہو نہیں سکتے، تیری عقل خراب ہے. اس نے کہا میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہی پر ہے. لیکن اس کے باوجود بھی پتہ نہیں ان کی عقلیں اندھی ہو گئی. ان کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ اتنا یہ تاکید سے کہہ رہا ہے لاؤ دیکھے. تو اتنے ماہر قیافہ شناس ہوتے تھے اس زمانے میں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو بھی چکما دیا ہے. ابو سفیان اپنے قیافہ شناس کو لے کر کے پہاڑی پر جب چڑھا تو کہا کہ کتنے ہیں لوگ؟ کہا چولہے 10,000 جل رہا ہے. اس نے کیا کہا؟ چولہے 10,000 جل رہا ہے. 10,000 چولہے جل. ابو سفیان کو معلوم تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ کیا ہے. جنگ کے موقع پر جس طرح وہ سب چیزوں کی خبر رکھتے ہیں لوگ، کہ جنگ کے موقع پر 10 کے درمیان میں ایک چولہا کو جلانے کا حکم دیتے ہیں. تو 10,000 چولہے جل رہے، اس کا مطلب 10,000 کو ملٹی پلس 10,000 کے اندر کر دیں گے، 10 کے اندر کر دیں گے
تو 1,00,000 بنتے ہیں. یہ تعداد 1,00,000 ہے. یہ تو وہی سے ان کے اوسان ختم ہو گئے اور اس نے حکم کر دیا کہ سرنڈر ہو جاؤ، سرنڈر ہو جاؤ، ہتھیار ڈال دو. مکہ والے تو پہلے سے منتظر سے ویسے ڈرے ہوئے تھے، تھوڑے سے پتہ نہیں قدرتی خوف تھا، ڈر تھا. ابو سفیان نے حکم دیا، ان کا امیر اور کمانڈر تھا، سب سرنڈر ہو گئے. اس کی بیوی نے جا کر کے اس کا گریبان پکڑا تھا کہ تم مرد نہیں ہے. ان کی عورتیں بھی عجیب ہوتی تھی، بہادر ہوتی تھی. یہ کیا کیا؟ کہا تو نہیں جانتے، میں جانتا ہوں کہ لشکر کتنی بڑی تعداد کے اندر. آپ نے کیسے چکما دیا تھا؟ کیا ذہن چلا تھا، کیا نظم و نسق اور کیا ترتیب تھی. چنانچہ مکہ جو فتح ہوا بہت آسانی کے ساتھ، اتنی آسانی کے ساتھ، کوئی خون نہیں بہا. چلتے چلتے مختلف گروہ کے پاس میں جھنڈے تھے، ایک جماعت الگ ہے، دوسری جماعت الگ ہے، لیکن سب منظم انداز کے اندر. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھ کے اندر ایک جھنڈا تھا. ابو سفیان بیٹھے ہوئے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا اس طرح سے لشکر چلے کہ ابو سفیان کے سامنے سے ہو اور ان پر ایک قدرتی رعب پڑے. سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں انصار کا جھنڈا تھا، ان کے قبیلے کا. تو وہاں جب ابو سفیان کے پاس پہنچے تو وہ تو پہلے سے ناراض تھے، دشمنی تھی، کافی نقصان پہنچایا تھا. تو اس لیے انہوں نے غصے کے اندر کہا الیوم یوم المرحبا، الیوم یوم الملحمہ. ملحمہ کہتے ہیں بہت بڑی جنگ، آج تو بہت بڑی جنگ ہوگی. الیوم یوم المرحبا. اور پھر آگے کہا الیوم تہتک الکعبہ، کعبہ کی آج جو ہے حرمت نہیں کی جائے گی، جو بھی آئے گا اس کو مارا جائے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو سفیان نے خبر بھیجوائی کہ سعد نے یہ بات کہی ہے. تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ غلط کیا. کہہ دو کہ الیوم یوم المرحبا، آج تو خوش آمدید کا اور ویلکم کا دن ہے. الیوم تستر الکعبہ، کعبہ کو غلاف چڑھایا جائے گا اور سب کو معاف کر دیا جائے گا. یہ آپ نے یہ اعلان کروایا، ابو سفیان کو بھی یہ کہلوایا. اور پھر اس کے بعد میں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے جھنڈا لے لیا. اور جھنڈا لینے کے بعد آپ کی نظامت دیکھے، جھنڈا لینے کے بعد کسی اور کو نہیں دیا، ان کے بیٹے کو ہی دیا. کیوں؟ اختلاف نہ ہو. یہ بڑے آدمی تھے، سردار تھے، ان کا یہ ان کی غیرت نہ جاگ جائے کہ میرے پاس سے لے لیا اور یہ کیا ہو گیا، کہ یہ اختلاف نہ آ جائے. تو بیٹے کو ہی دیا، تو گھی گرے تو کھچڑی میں ہی، تو بیٹے کو ہی دیا. تو اب وہ اختلاف ہی نہیں کر سکتے، ان کو تنبیہ بھی کر دی اور ادھر ساتھ میں اختلاف سے بھی بچا دیا. دیکھو نظامت چلانے کے بھی ایک گھر ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں داخل ہوئے اور پھر کعبہ میں گئے اور پھر اعلان کروایا. اس اعلان کے اندر بات کیا تھی کہ آج سب کو معاف کر دیا. سب آپ جب باہر تشریف لائے، کعبہ کے اندر داخل ہوئے تھے، بتوں کو گرایا، پھر نماز پڑھی، پھر باہر تشریف، سارے مکہ والے منتظر تھے کہ پتہ نہیں آج کیا ہوگا. ہم نے تو بہت ستایا تھا ان کو، اور ستانے میں کوئی کسر مسلمانوں کے پیچھے انہوں نے باقی نہیں رکھی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بے انتہا ستایا تھا. غزوہ بدر میں آئے تھے جنگ کے لیے، احد میں نقصان مسلمانوں کا پہنچا تھا اور بے انتہا ستایا تھا، حتیٰ کہ وہاں سے ہجرت کر کے جانا پڑا تھا. تو آج اگر یہ حکم کرتے ہیں کہ سب کی گردن ناپی جائے گی، سب کو قتل کر دیا جائے گا، کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، تو ان کو حق ہے، یہ کر سکتے ہیں. سب ڈرے ہوئے تھے اور کانپ رہے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لوگوں لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، ہم نے سب کو معاف کر دی.
جس وقت آپ نے یہ اعلان کیا نا، اور ساتھ میں یہ بھی کیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو امن میں ہے، جو کعبہ میں آ گیا اس کو امن ہے، جو فلاں جگہ ابو سفیان کا نام کیوں لیا تھا؟ وہ سردار تھے، ان کے دل کو قریب کرنا تھا، مانوس کرنا تھا، اور ان کی تھوڑی عزت بھی باقی رکھنا تھا۔ جس وقت آپ نے معافی کا اعلان کیا ہے نا، اب دیکھو معافی کے اندر طاقت کتنی بڑی ہے۔ تو اس وقت ان کی چیخیں نکل گئی تھی۔ یہ وہ قوم تھی جو مقابلے پر آمادہ تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے بڑے معجزے دکھلائے تھے، چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے لیکن ایمان نہیں لائے تھے۔ ان کے سامنے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے لیکن ایمان نہیں لائے تھے۔ قرآن جیسا معجز ان کے سامنے موجود تھا، وہ اقرار کرتے تھے لیکن ایمان نہیں لائے تھے۔ بڑے بڑے معجزات کو دیکھا، ایمان نہیں لائے تھے، لیکن آپ نے جب معافی کا اعلان کیا یہاں پر، جس وقت وہ بالکل آپ کے ماتحت میں اور جو ہے آپ کے قابو میں اور آپ کے قبضے میں آ گئے تھے، اس وقت جب آپ نے معافی کا اعلان کیا تو اس وقت کہا کہ محمد مان گیا ہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کے اخلاق کو مان گئے ہم، آپ کے جیسا ہم نے زندگی کے اندر کسی کو نہیں دیکھا، اور اتنا بڑا اخلاق والا ہو اور ہم آپ کے دین کو قبول نہ کریں، ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم بھی آپ کے دین کو قبول کر لیتے۔ معافی کی طاقت دیکھو، اخلاق کی طاقت دیکھو، اس سے لوگ پگھل جاتے ہیں اور کتنا خیر وجود میں آتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت معافی کا اعلان کیا، یہ لوگ مسلمان ہوئے، اور ادھر اطراف میں مکہ کے اطراف میں جو قبائل تھے وہ سارے کے سارے منتظر تھے قریش مکہ پر کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ یہ قبیلہ اگر جو ہے اسلام میں داخل ہوتا ہے، مکہ والے، قریش والے اور دوسرے جو معزز قبائل ہیں وہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو ہم بھی داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا ہمارے لیے پھر کس بات کی دیر ہے، وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ اتنی کثیر تعداد کے اندر اسلام میں داخل ہوئے تھے کہ پچھلے سالوں کے اندر اتنے اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ بہت بڑی تعداد اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہوئی۔ یہ کیسے نظام چلا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانیت تھی، لیکن دنیا دار الاسباب ہے۔ آپ نے ایک پورا نظم و نسق اور بہترین ترتیب کے ساتھ میں لوگوں کو چلایا تھا۔ مدینہ جس وقت آپ تشریف لے گئے تھے تو اس وقت لوگوں کے حالات کیا تھے؟ منتشر تھے، سب کو منظم کیا تھا۔ کیسے منظم کیا، کس طریقے سے کیا، اور آپ کے پلاننگ کس طرح سے تھی، اور دوسری کچھ باتیں ہیں اسلام کے اندر نظم و نسق کیا چلتا ہے اور اس کا ہماری زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے، یہ اور اجتماعی زندگی پر بھی اور نجی زندگی پر بھی انشاءاللہ کچھ باتیں ہیں آئندہ مجلس کے اندر۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ایک چھوٹا سا پودا تھا تو جامعہ، جو اخلاص سے اب تناور